आदाब। माह रमज़ानुल मुबारक के अख्तिताम पर पूरी दुनिया में मोमिनीन ईद उल फित्र की खुशियाँ मनाते हैं। मैं आज आपसे जंग ज़दा ममालिक में किस तरह से सब्र आज़मा मरहलों से ईद गुज़र रही है, इसके ताल्लुक़ से आपसे मैं बात करने वाला हूँ। मेरी मुराद है कि वार टोर्न जो गाज़ा है, ईरान है, वहाँ रमज़ान कैसे गुज़र रहा है और अब जो ईद आने वाली है उसकी क्या वहाँ सूरत हाल होगी। पहले बात करते हैं गज़ा की। तकरीबन 3 बरसों से इसराइल अमेरिका की हिमायत से वहाँ मुसलसल जंगी बर्बरियत का ऐसा मुजाहरा कर रहा है कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। 3 बरसों में 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी वहाँ शहीद हो चुके हैं। 1,30,000 से ज़्यादा वहाँ के मकामी बाशिंदे ज़ख्मी हो चुके हैं। इलाज की और दवाइयों की किल्लत और कमी महसूस की जा रही है। तकरीबन 15 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। जो पहले उनके घर हुआ करते थे अब वो खंडर बन गए हैं, मलबा बन गया है चारों तरफ। ऐसे हालात में वो लोग अब रेफ्यूजी कैंप्स में, पनाह गज़ीन कैंपों में बेबसी और मायूसी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पिछले 3 बरसों से जिस तरह का सब्र आज़मा रमज़ान उन्होंने गुजारा, इस बार भी वही सूरत हाल रही है। जो रोज़ाना ख़रीदने वाली जो चीज़ें हैं, ज़रूरी अशिया, चाहे वो फल हो या सब्ज़ियाँ हो या खाने पीने की चीज़ें हो, इतनी महंगी हो गई हैं कि वहाँ के मकामी बाशिंदे जो गज़ा में बसते हैं उनके पास क़ुव्वत ख़रीद, परचेजिंग पावर भी नहीं है, आमदनी भी नहीं है और उनके पास ख़रीदने के लिए वो रकम भी नहीं है कि वो चीज़ें ख़रीद सकते हैं। अब बस उनका गुजारा हो रहा है जो इमदादी तौर पर इज्तिमाई सूरत में कलेक्टिवली जो फूड वहाँ तैयार की जाती है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लोग कतारें बांध कर वहाँ खड़े हो जाते हैं, उसी में उनका गुजारा हो रहा है। रमज़ानुल मुबारक के दौरान उनकी इफ्तार और सहरी का भी वही आलम रहा। वो बेबसी के शिकार हैं, मगर उनका जज्बा ईमानी और उनकी क़ुव्वत इरादी जो है वो बड़ी मुस्तहकम और स्ट्रांग रही है। इत्तेहाद का मुज़ाहरा करते हुए गज़ा के मकीनों ने बिल्कुल कोऑपरेटिव स्पिरिट के तहत अपने पास जो कुछ भी है एक दूसरे को बांटा और उन्होंने रमज़ान गुजारा, अफ्तार भी, सहरी भी। मस्जिदें अब ढेर बन गई हैं, खंडरात बन गए हैं, मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और उसी मस्मार शुदा खंडरात के इहाते में वो नमाजें और तरावी भी अदा करते रहे। और जो ह्यूमैनिटी एड मिलता था गज़ा को, जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दीगर ममालिक से, उस पर भी इसराइल की पाबंदियाँ इस कदर हैं कि वहाँ पर अब कहत का माहौल हो गया है। तो इस सूरत हाल में जंग बंदी होती रही। पिछले 3 बरसों में 100 से ज़्यादा बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी इसराइल ने की है और वहाँ के गज़ा में बसने वाले फ़लस्तीनी जो हैं, जब कभी भी आर्जी तौर पर, टेम्पररी तौर पर सीज़ फायर होता है, जंग बंदी होती है, तब भी वो इत्मीनान से रह नहीं पाते, क्योंकि उन्हें कल के होने वाले अनएक्सपेक्टेड जो हमले होते हैं, अटैक्स होते हैं, उसकी हैबत उन्हें लगी रहती है। इसी तरह का माहौल रमज़ान में भी उन्होंने इस बार इस तरह से गुजारा। हर रोज़ हमलों में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा, फिर इसके बाद उनकी तदफीन और उनके बिछड़ जाने का, अपने अजीज़ों के बिछड़ जाने का गम। और इसी तरह ये जो ईद आ रही है वो भी उनके अपने अजीज़ों के बिछड़ जानों के गम से रिलेटेड है। हमने ये रिपोर्ट्स में देखा है कि गज़ा में जो लोग वहाँ बस रहे हैं उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, मगर हैरत इस बात की है कि गज़ा से लगे हुए जितने भी खलीजी ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं, नाम निहाद इस्लामी ममालिक हैं, उन्हें कभी भी इनकी फ़िक्र गज़ा में बसने वाले बेबस फ़लस्तीनियों की नहीं रही। इसराइल के मज़ालिम मुसलसल होते रहे, हमले मुसलसल होते रहे, ज़मीनी हमले होते रहे, फ़ज़ाई हमले होते रहे, उसके बावजूद भी अमेरिका मुसलसल उन्हें अमन आलम का ठेकेदार बनकर उसने हमेशा इसराइल की मदद की और वो बर्बरियत जारी रही। रिहैबिलिटेशन का प्लान बना गज़ा को हालत सुधारने का, मगर दूर दूर तक ऐसा नहीं लगता कि गज़ा के बसे हुए जो फ़लस्तीनी हैं उनकी शिनाख्त बिल्कुल मुस्तहकम तौर पर रहेगी।
میں جن اسلامی ممالک کی بات کر رہا تھا جو غزہ کے بالکل سرحدوں سے لگے ہوئے ہیں، انہیں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہم ان کی مدد کے لیے آئیں۔ جو ایمانی روابط ہیں اس کو انہوں نے ہمیشہ فوقیت نہیں دی، بلکہ انہوں نے سیاسی مصلحتوں کو ہمیشہ مقدم مانا، عزیز مانا، تبھی تو وہ امریکہ کے ساجھیداری کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اب ایران پر جو مسلسل حملے ہو رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے، اسے مدد مل رہی ہے خلیجی ممالک کی طرف سے۔ ان ممالک میں جو ایئر بیسز امریکہ نے بنائے ہیں، وہاں سے امریکہ ایران پر حملہ کر رہا ہے، اسرائیل مکمل حملہ کر رہا ہے، مگر اسلامی ممالک خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ ایسے ماحول میں جب وہاں اب غزہ میں عید منائی جائے گی، وہ انہیں بس اپنے بچھڑنے والوں کی یادوں سے بھری ہوئی عید ملے گی، ایک زخمی عید انہیں ملے گی، ٹوٹی اور ٹکڑے میں ملنے والی عید انہیں ملے گی، مگر اسلامی ممالک خاموش ہیں۔ اکثر وہاں بسنے والے جو فلسطینی ہیں غزہ میں، انہوں نے میڈیا کے تمام نمائندوں سے جب بھی بات کرنے کا موقع ملا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب ان کے پاس صرف خوشحالی کے دنوں کی یادیں ہی باقی ہیں۔ خوشحالی کے دنوں میں اپنے وہ اہل و عیال کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جس طرح خوشیوں سے عید مناتے تھے، اب وہ محض ان کے لیے ایک خواب بن گیا ہے۔ دن بدن ریفیوجی کیمپس میں، پناہ گزین کیمپ میں آنے والے جو فلسطینی ہیں غزہ کی، ان کی تعداد اس قدر بڑھ رہی ہے کہ ایک سفوکیشن کا عالم وہاں ہو گیا ہے۔ اب ان کے پاس عید منانے کے لیے خوشیاں کیا رہ جاتی ہیں، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسے ماحول میں غزہ میں دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ عید وہاں پر یادوں میں بسی ہوئی عید اور خون میں نہائی ہوئی عید ہے۔ تو اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو 28 فروری 2026 کو اسرائیل نے اور امریکہ نے دونوں کی مشترکہ طور پر جو ان ایکسپیکٹڈ، غیر متوقع طور پر ایران پر حملے ہوئے ہیں، اور اس میں ایران کے رہبر اعظم، اس کے جو سپریم لیڈر رہے ہیں آیت اللہ سید علی خامنئی، ان کی شہادت اور اہم اہلکاروں کی شہادت، اور تہران، اصفہان اور دیگر جتنے بھی اہم جو مراکز رہے ہیں، شہری علاقے، قصبے، گاؤں، ہر جگہ پر جو اسرائیل اور امریکہ کے حملے رہے ہیں، اس میں ماحول تباہ و تاراج ہو گیا ہے۔ انتقام کی آگ میں ایران نے بھی خلیجی ممالک پر جوابی کارروائی کی۔ اس طرح سے پورا ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا میں آج شدت کے ساتھ ایک وار ٹینشن سا پھیلا ہوا ہے۔ وہ لوگ جن کا کوئی لینا دینا راست طور پر نہیں تھا اس جنگوں سے، وہ اپنی قیمت چکا رہے ہیں، ان کا سکون بگڑ گیا ہے۔ ایران میں بھی رنج و الم کا، ماتم کا ماحول ہے۔ جو ایران میں روایت رہی ہے کہ ایک کلیکٹیو افطار کی گیدرنگ ہوا کرتی تھی، اجتماعیت کے طور پر افطار کے جو اجتماعات ہوا کرتے تھے، وہ بھی ہونے سے رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ان پر جو حملے ہوئے ایران پر، اس سے بھی ان کے رمضان کی جو حالات رہے ہیں، وہ روزانہ معمولات رہے ہیں، اس میں بھی کافی بگاڑ آیا ہے، مگر ان کے پاس وہ جذبہ ایمانی ہمیشہ مستحکم رہا۔ ایک ایسی اسکول جہاں پر تقریباً 200 بچیاں ایک گاؤں کی پڑھ رہی تھیں، اس پر جو بمباری ہوئی اس میں 200 بچیاں شہید ہو گئیں۔ تو چاروں طرف افراتفری کا ماحول ہے۔ میں کہنا تو یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ایران میں ایک طرح سے بد امنی ہے، ایران میں جو بے بسی ہے وہاں کے اہل ایمان میں، وہی حال تقریباً 3 برسوں سے غزہ میں ہو رہا ہے۔ اور ایران کا قصور بس یہی ہے کہ اس نے آواز اٹھائی، جب دیگر اسلامی ممالک خاموش تھے، ایران نے آواز اٹھائی کہ غزہ میں جو بے بس فلسطینی ہیں ان پر ظلم کو روکا جائے، تشدد کو روکا جائے، جنگ کو روکا جائے۔ اگر اب اس خطے میں جو ساؤتھ ایشیا میں، مڈل ایسٹرن کنٹریز میں، ایران میں، غزہ میں جو حالات ہیں، اس کی پوری ذمہ داری پڑتی ہے امریکہ پر، اسرائیل پر۔ یہ جنگی دہشت گرد وار مانگرز کے طور پر انہوں نے ہمیشہ سے یہ کوششیں کی ہیں کہ وہ امن عالم میں بگاڑ پیدا کریں، جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ورلڈ پیس کی پروموشن کے لیے آگے ہیں۔ ٹرمپ خود کو دعوے دار سمجھتے تھے کہ مجھے نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے، اور نیتن یاہو نے اس کی حمایت بھی کی تھی۔ اب یہ دونوں وار مانگرز نے جو حالات پیدا کیے ہوئے ہیں، رمضان المبارک میں جو حالات رہے ہیں، غزہ میں، ایران میں، مڈل ایسٹرن کنٹریز میں، پورے ساؤتھ ایشیا میں، تو یہی حالات روبرو آ رہے ہیں کہ جو عید
رمضان کے پورے 29 دن گزارنے کے بعد جو عید آ رہی ہے وہ عید لہو لہان عید ہے، رنج و علم میں ڈوبی ہوئی عید ہے، ماضی کی سنہری یادوں میں ڈوبی ہوئی عید ہے، قحط زدہ ماحول کی عید ہے، صبر آزما عید ہے، اور بالکل یہ ایسی عید ہے کہ اس کے حوالے سے جو لوگ آسائشوں کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور تحفظ کے ساتھ عید منا رہے ہیں، ان کو انسانیت کے تقاضے کے تحت، ایمان کے تقاضے کے تحت سوچنا چاہیے ان کے دکھ درد کے بارے میں، جو جنگ زدہ ممالک میں جو اہل ایمان بس رہے ہیں ان کی کس طرح سے عید ہو رہی ہے۔ اس موقع پر اپنی دعاؤں میں یہ ضروری ہمارے لیے بن جاتا ہے کہ ہم ان کے سکون کے لیے، امن کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کے پھر سے پرانے حالات حسب معمول واپس لوٹانے کی دعائیں ہم کریں۔ اور یہ عید جس طرح سے خوشیوں کی بجائے رنج و علم میں ڈوبی ہوئی عید ہے، جہاں جنگ زدہ ماحول ہے ان ممالک میں، اس سے وہاں ہونے والے قتل و خون، غارت گری اور شہادتوں کا خون امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں میں رنگا ہوا ہے۔ آنے والی جو عصری تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے، وہ ہمیشہ اسے وار منگرز کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ جتنی بھی مزاحمتیں ہوئیں، مذمتیں ہوئیں، ان کے خلاف آوازیں اٹھیں، اقوام متحدہ کی تک اس کی حیثیت اور شناخت کو فراموش کرنے والا امریکہ اور اسرائیل جنگ اور بربریت میں ملوث ہے۔ مقدس مہینہ عبادتوں کا، عقیدوں کا، وہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا ایسے ہی گزرا، اور عید بھی انہی حالات کی نظر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔